یہ ایک شارٹ سا ناول ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے 3 لوگوں کے بارے میں جن کی کہانی انہیں ایک ایسے سفر پر لے جاتی ہے جو موت کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں آج کہانی زادی میں موت کا دروازہ، قسط نمبر 1۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ ان تینوں نے لاہور کے مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی تھی۔ تینوں ہی اپنے اپنے کالج میں نونہار طالب علم جانے جاتے تھے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کا انتخاب کیا۔ وہیں پر ہی ان کی آپس میں ملاقات اور میل جول ہوا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کا شمار دنیا کے مشہور آثار قدیمہ میں ہونے لگا اور حکومت مصر نے ان تینوں کی خدمات حاصل کر لی اور ان کا شمار مصر کے ممتاز اور ماہر آثار قدیمہ میں ہونے لگا۔ حکومت مصر نے ان کی قابلیت کی بنا پر انہیں پروفیسر کا لقب دے رکھا تھا۔ حکومت مصر کے ملازم نہ ہونے کے باوجود ان کو VIP کا درجہ دیا گیا تھا۔ پروفیسر خیام اور پروفیسر سکندر ایک دوسرے کے پرانے حریف تھے۔ ان کی رنجش اور مخالفت کی وجہ پروفیسر لیلا تھی، اور اس کی رنجش کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا مضمون بھی مشترک تھا اور تینوں کا ملک بھی تو ایک ہی تھا، پاکستان۔ فرق اگر تھا تو بس اتنا کہ پروفیسر سکندر کو اعزازی طور پر حکومت مصر نے شہرت دے رکھی تھی اور پروفیسر خیام کو برطانیہ نے۔ دوہری شہریت کے حامل ان دونوں ماہرین کی آپس میں چپکلش چلتی رہتی تھی۔ خیام اور سکندر دونوں ہی مردانہ حسن و جمال میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ان کی وجاہت کا چرچا یونیورسٹی میں بھی عام تھا۔ وہ جہاں کھڑے ہوتے تو لگتا کہ جیسے دیو مالائی قصے کہانیوں کے کردار سامنے آ گئے ہوں۔ لڑکیاں ان کے ایک التفاقات نظر کی طلبگار رہتی تھی، مگر وہ دونوں صرف اور صرف لیلا کو چاہتے تھے۔ لیلا حسن کی دیوی کا عارضی روپ تھی۔ وہ مصر کی روایتی لباس میں جنت کی حور لگتی تھی۔ بوجھل پلکوں اور خمیار بھری آنکھوں کے ساتھ وہ ان کے قریب سے گزرتی تو وہ پلکیں جھپکنا اور سانس لینا بھول جاتے۔ لیلا جانتی تھی کہ خیام اور سکندر دونوں ہی اس کے طلبگار ہیں اور اس لیے وہ ان کے ساتھ آزادانہ گفتگو بھی کرتی، مگر وہ ابھی تک ان دونوں میں سے کسی کا انتخاب نہیں کر پائی تھی۔ سکندر ایک تیز ترار نوجوان تھا۔ اسے اپنے حسن اور مہارت پر ناز تھا۔ وہ کئی بار لیلا پر اپنی چاہت کا اظہار کر چکا تھا۔ سکندر کے برعکس خیام دھیمے لہجے کا عادی تھا۔ وہ کسی بھی کام میں جلد بازی کا قائل نہ تھا، حتیٰ کہ لیلا سے اظہار محبت میں بھی۔ اسے اپنی چاہت پر یقین تھا کہ وہ لیلا کو حاصل کر کے ہی رہے گا۔ وہ اگر لیلا کو سکندر سے باتیں کرتے دیکھ لیتا تو اس کے اندر حسد کی تند موجیں کڑوٹیں لینے لگتی۔ اسے لیلا سے زیادہ سکندر پر غصہ آتا، مگر وہ اظہار نہ کرتا۔ اس کے برعکس سکندر اگر لیلا اور خیام کو اٹھتے بیٹھتے دیکھتا تو وہ خیام سے الجھ پڑتا۔ ایک بار ان دونوں میں ہاتھا پائی اور تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ لیلا نے بالآخر سکندر کے حق میں فیصلہ دے دیا اور شادی ہو گئی۔ خیام کا دل ٹوٹ گیا اور وہ وسطی امریکہ چلا گیا، جہاں سے وہ 3 سال میں تاریخ اور فلکیات کا قابل استاد بن گیا۔ سکندر اور لیلا نے قدیم مصری تحریروں پر ریسرچ مکمل کر لی تھی اور حکومت مصر نے ان کی خدمات مستعار لے رکھی تھی۔ قیام کو خبر نہیں تھی کہ لیلا اور سکندر مصر میں ہیں۔ وہ لندن آ گیا تھا اور لائبریری اس کی دنیا تھی۔ اس کی شہرت نے مصری حکومت کو متوجہ کیا اور انہوں نے خیام کو قاہرہ بلا لیا۔ یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ لیلا اور سکندر بھی یہی ہیں۔ مصر کی سروے پارٹی راستہ بھول کر صحرا میں دور نکل گئی، جہاں ان کو بہت بڑا اور ہیبت ناک مقبرہ نظر آیا۔ وہ مقبرہ عظیم مصری فن تعمیر کا نادر شاہکار تھا۔ مقبرے کی اینٹیں کالی اور سیاہ ہو چکی تھی اور وہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ اب تک آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئی قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔